اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینایی که جنگ میرن اومدن به جنگ امام حسین علیه السلام یہ لوگ جو جنگ پہ جاتے ہیں که سوار میشن سه تا اور امام حسین کے لیے جنگ کرنے آئے، ان کے خلاف جنگ کرنے آئے، سر یہ کہ عزیزین یکی ایک دفعہ عظمت 3 عمل کرتے ہیں یہ لوگ. یکی تنقبت نقاب میذارن اپنے برای خودشون، ایک دفعہ نقاب پہنتے ہیں فقط چشم تاکہ اس کے دہن میں خاک نہ جائے اور خاک نره تو دهنشون، اور لوگ اسے پہچان نہ سکے، اگه اپنے آپ کو چھپا اس کو تنقبت نقاب سے آیا ہے. نقاب، این تنقبت از نقابه. نه اصل نقاب اور ترقبہ اصل نقاب، اما یہ لفظ بھی زیارت میں آیا ہے. 3 عمل مخالفین انجام دیتے ہیں. نه آخه مناسبت، بله بله همه، بله بله آخه اونم هست. دوسرے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل نقاب جو جنگ میں جو لوگ جاتے نقاب هم عادتاً وہ نقاب پہنتے ہیں تاکہ لوگ انہیں نہ پہچان سکے. ایک وجہ، دوسرا ہے گرد و خاک جو اڑتی ہے گھوڑے کے دوڑنے سے وہ ان کے حلق اور دہن میں نہ جائے. ہو سکتا ہے دوسرے معنی بھی ہو. حالا اونم شاید باشه. امت کے ساتھ امتن تنقبت لقطان، امت مؤنثه. آها. جنہوں نے لجام لگائی، گھوڑوں پہ لجام لگائی، گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور نقاب پہنی. یعنی امام حسین کے خلاف جو عمل میں شریک تھے، یہ اشارہ ہے. یعنی اسبها رو نقاب کرده؟ نہیں، یہ اس معنی میں نہیں کہ گھوڑوں کو نقاب پہنے. نه دیکھیے جو جنگ پہ جاتا ہے اس کا گھوڑے کی آنکھ کھلی ہونی چاہیے تاکہ وہ باہر دیکھ سکے. اونا آها اونا ده ہاں وہ 10 گھوڑے جنہوں نے بعد میں امام حسین علیہ السلام کو پامال کیا، ان کی بات دوسری ہے. کل کلن جو لوگ جنگ پہ جاتے ہیں، یہ اس سے مراد وہ انسان ہے، کلن حالا ان سے مراد ہے. امتن کا لفظ آیا ہے. هار بشه. دیکھیے ہر حرام حرام ہے اور ہر جائز جائز ہے. هر اگر جایزی هم اگر جایز کوئی نیست. باہر جا رہا ہے، کوئی حرام کام انجام نہیں دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. اور اگر اس پہ کوئی حرام کام انجام دے رہا ہے تو وہ حرام کام حرام ہے. خود اپنے آپ گھر سے باہر نکلنا حلال ہے. نعم. یہ خلاف ظاہر ہے. مقتضائے حال یہ ہے یعنی مقتضا کہ ہر امر الله اپنے شخص کی طرف جو حکم اولا جو توجه سجدہ سہو کر رہا ہے مثلا وہ سجدة السهو سجدة اس میں تداخل خلاف اصل ہے. تداخل ہاں خلاف. ممکن ہے کبھی کبھی نعم الشيء هو کسی کے اوپر 100 سجدہ سہو ہے، مئات وہ سجدة بہت غلطیاں کی ہیں اسے نماز میں، هواية اشتباه من سوء اگر اس کے لیے حرج یا ضرر کا سبب ہے إذا كان کثرت سجدہ بہت زیادہ، تو وہ جتنا ظاہر سی قائد حرج و ضرر آ کر یہاں پہ روک لے گا مسئلے کو. ورنہ جتنا بھی اس نے سہو کیے ہیں جس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے وہ سب کرنا ضروری ہے، مگر یہ کسی وجہ سے قائد حرج و ضرر آ کے روک لے. ليش لا ليش لا خلاف الظاهر هذا بعد ما نسيم یہ اس لیے منع ہے کہ من الإطلاق. مطلق ہے ہوا
اور مطلق حکم یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے جو سجدہ سہو وہ مستقل ہے، یعنی ہاں اصل یہی ہے، مگر یہ کہ کوئی دوسری وجہ آ کے اس کو روک دے یا بدل دے، جیسے صاحب عروہ اور دیگر علماء فقہا میں سے ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، مثلا مثال کے تو مثلا کوئی انسان اگر آیت سجدہ پڑھے اور اسی وقت سنے تو ایک سجدہ مثلا کافی، کیونکہ شک ہے کہ اس کے اوپر 2 سجدے ہیں کہ ایک سجدہ ہے، تو وہاں پر قدر کفایت ایک ہے، لیکن سجدہ سہو میں نہیں، چونکہ دلیل ہے کہ مقتضا ہے کہ ہر غلطی کے لیے ہر سہو کے لیے الگ سجدہ سہو ہے۔ ہاں اگر یہاں پر بھی ہمیں شک ہوتا تو ہم ٹھیک ہے، ہم عدم اقتضا کرتے، یعنی ہم شک کرتے کہ ایک سے زیادہ ہیں، اگر شک کرتے تو شاید ہم وہاں بھی یہی کہتے، لیکن یہاں معلوم ہے کہ دلیل مطلق ہے، دلیل کہہ رہی ہے اگر تم نے آیت سجدہ سنی تو سجدہ کرو، اور اگر تم نے پڑھی آیت سجدہ تو سجدہ سہو کرو، اگر ایک ساتھ ہو جائے یہ کام تو اب 2 کرنے کی 1 کرنے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے 2 کی، لہٰذا ہم شک میں ہیں، لہٰذا 1 کافی ہے۔ جیسے زلزلے کے سلسلے میں کہ اگر وہاں جماعت کہتی ہے اگر ایک کے بعد ایک کئی زلزلے ہیں تو جتنی بار زلزلے آئے اس کو نماز پڑھنی۔ نہیں 2 بار سے 2 سجدے سہو کا ہے، کوئی ہر سجدے سہو 2 ہیں، ہر بار جب ایک سجدے سہو 2 سجدے ہوتے ہیں، تو اگر اس نے 2 بار غلطی کی ہے نماز میں یا 3 بار غلطی کی ہے جہاں پہ سجدے سہو کی ضرورت ہے وہاں اتنی بار سجدے سہو کرنے پڑے، ہر ایک کے لیے 2 بار۔ ہر دعائی تو ہر جو حتی تم تشہد میں کہ اللہم صلی علی محمد و محمد ووفقنی، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں ہر نماز میں کہیں پر بھی دعا کی جا سکتی ہے، بس خطاب اللہ ہونا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و محمد مجھے کامیابی عطا فرما۔ دعا، قرآن اور ذکر یہ نماز میں کہیں پر بھی پڑھنا جائز ہے، ذکر خدا البتہ۔ ذکر خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ الرحمن الرحیم، به جوری که خراب نکنه صیغه، حتی بین آیات تو سجود تو نه این جزء دیکھیں ایسی کوئی چیز پڑھے کہ جو حمد کی اس شکل کو ختم نہ کرے، نباشه، بگه الحمدللہ رب العالمین اللهم اغفر لی، بعد چیزی دیگه قرآن اور ذکر اور دعا یہ پوری نماز میں کہیں پہ بھی پڑھنا جائز ہے۔ در نماز جایزه۔ مرحوم شیخ صدوق نے بھی فرمایا ہے کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اور عروہ میں بھی موجود ہے، بعض نے ظاہر ہے اس کو پر نقص کیا ہے کہ نماز میں یا دیگر زبانوں میں دعا جائز ہے، لیکن سورہ حمد اور سورہ کو دوسری زبان میں نہیں پڑھ سکتا، عربی میں ہی پڑھنا ہے۔ ذکر رکوع و سجود نمیشه به زبان دیگه. بله. اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، دعا میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ هیچ اشکال نداره، اونجا اشکال نداره. بله بله بله، نه هیچ اشکال نداره. اس پہ بھی کوئی کیونکہ اجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بھی خدا سے ہی دعا کی جا رہی ہے، جتنی بھی دعا خدا سے کی جائے وہ نماز میں جائز ہے۔ خاص میکنه میشه دعا. بقیه دیگه آها.
دیکھیں سورہ حمد کے اسنا میں یا سورہ کے بیچ میں کہ بدل دے حمد اور سورہ کے، وہاں پہ ہم نہیں کہیں گے جائز ہے، لیکن جو معنی کو بدل دے یا تغییر کر دے سورہ کو، لیکن رکوع میں، سجدے میں، قنوت میں، ہر دعا روایت جو آپ نے بیان کی یہ عبد الرحیم قصیر کی روایت ہے، ظاہر ہے جو آپ نے پڑھا ہے، خود اچھا آدمی ہے، لیکن جو طریق جو اس کے ذریعے سے روایت کو نقل کی ہے وہ صحیح نہیں، اور یہ جو نہیں حضرت کی ہے یہ لا اقتضائی ہے، یعنی واجبات کی بات حرام نہیں ہے، کیونکہ دعائیں جو ائمہ سے آئی ہے اس میں اللہم مفرد ہے، کبھی جمع نہیں آیا ہے۔ اهدنی من عندك تو دعا داره، حالا اگه آدم بگه اللهم اهدنا چه اشکال داره؟ برائر کیا میں نے کہا کہ عبد الرحیم قصری خود صحیح ہے، لیکن اس کے جو دوسرے جو لوگ روایت میں، اس روایت میں جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت نے فرمایا جو میں نے کہا ہے وہی جملہ کرو، یہ روایت غیر معتبر ہے کیونکہ اس کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ واجبات پہ نہیں مستحبات کا مسئلہ ہم قبول کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کے خلاف بولنا حرام نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جس طرح حضرت نے کہا ویسے کریں۔ اگر نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے تو بیٹھ کے پڑھے یا تو لیٹ کے پڑھے، لہٰذا اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تھا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تھا، لیٹ کے پڑھ سکتا تھا تو لیٹ کے پڑھے، جس حد تک نماز پڑھ سکتا تھا وہ نماز پڑھنا اس پہ ضروری، ہاں اس کی اولاد پہ واجب نہیں ہے، خود اس کے اوپر ہے، اگر پیسہ ہے تو وصیت کرے کہ میرے لیے نماز پڑھ دی جائے میرے مرنے کے بعد، کیونکہ جب نماز اپنے وقت پر جس طرح سے بھی پڑھ سکتا ہے کوئی انسان ادا کر سکتا ہے کرے، نہیں تو اس کی قضا کرے۔ نه پاشو بشین نکنه، غذا میخوره میدونم همینجور که خوابیده نمیتونه بگه بسم الله الرحمن الرحیم، اشارے سے پڑھ سکتا ہے، جیسے بھی لیٹا ہوا ہے جس حال میں بھی لیٹا ہے اسی حال میں پڑھے۔ نماز صلات از خطب حال، بله یہ روایت نماز عصر کے سلسلے میں، ہاں فقہا نے کہا کہ فرق نہیں پڑتا، این تعبیر فقهاست از صلات لا تترک بحال بلا شک، اما اگر حرجی حتی ایما به چشم کرد، دیکھیں ضروری نہیں کہ اپنے سر بھی رکوع کے لیے اوپر نیچے کرے، اگر وہ نہیں کرے اپنی آنکھ سے بھی اشارہ کر سکتا ہے اگر تو کافی ہے اس کے لیے، جس حد تک ممکن ہے اتنا کرے۔ بل آخرش هم اگر نرس نمیتونه، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو ہر رکعت کے لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں، ہر رکعت کے لیے ایک بار، یہ بھی ممکن نہ تو ایک تکبیر کہے ہر رکعت کے لیے۔ بعض نے شاید کے ساتھ اس کو بیان کیا، ظاہراً کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ ذوالقرنین کے پیغمبر ہونے کے سلسلے میں بعض نے کہا ہے بعض نے قبول نہیں کیا، کیونکہ قرآن نے یا ذوالقرنین جو کہا ضروری نہیں کہ وہ صاحب مطلب وہ پیغمبر، کیونکہ قرآن غیر پیغمبر کو بھی خطاب کرتا ہے، کیونکہ صرف خطاب ہونا دلیل نہیں ہو سکتا پیغمبر ہونے کی۔ علامه مجلسی داره میگه نه پیغمبر نیست، یعنی دلیل نداره۔ جناب خضر کے سلسلے میں جو اختلاف ہے وہ ضعیف ہے، مشہور یہی ہے کہ جناب خضر پیغمبر ہے، البتہ اس پہ بھی اختلاف ہے لیکن اتنا شدید نہیں ہے، لیکن جناب ذوالقرنین کے سلسلے میں زیادہ تر کا نظریہ یہ ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے۔
دیکھیے گوسفند کے مسئلے میں تو خاص روایت ہے، لہٰذا طبق روایت خاص ہم عمل کریں گے. دیکھیں 2 حصے کریں گے، ذرا کریں گے، ان کو الگ کریں گے، پھر 2 حصے کریں گے، چاہاں کے ایک پر کر کے اس کو الگ کر دیں گے. دلیل خاص ہے گوسفند میں. لیکن علم اجمالی کے ساتھ جو کبیر ہے یعنی بڑے کا ہمیں علم ہے اور وہ منحل ہے ان چیزوں پہ جس کو دلیل ہے. رضا نانی نے بھی اس کو بیان کیا. علم اجمالی ایک صغیر ہے جو شبہ محصورہ میں استعمال ہوتا ہے. کیونکہ عملی میں وہ حکم تفصیلی کے حکم میں ہے، ورنہ علم اجمالی کبیر منحل نہیں ہوتا، لیکن حکم ہمیں چونکہ دیا گیا ہے لہٰذا ہم اس لحاظ سے عمل کرتے ہیں. دیکھیں علم اجمالی صغیر شبہ محصورہ میں یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں دونوں طرف یا 3 طرف کہ اگر علم تفصیلی ہوتا تو ان کے اوپر حکم وجوب کا جاتا، لیکن ایک پیالہ یہاں ہے اور ایک پیالہ دوسرے شہر میں ہے، یہ علم اجمالی نہیں، کیونکہ وہ کاسا جو دوسرے شہر میں اور یقین ہو جائے کہ وہ متنجس ہے اور تفصیلی بھی، تو میرے لیے نہیں ہے کہ میں اس سے اجتناب کروں گا، عقلی نہیں، وہ دوسرے شہر میں ہے. لہٰذا اگر بعض اعتراف علم اجمالی محل اطلاع سے خلاف ہو تو وہ حکم الگ ہو جاتا ہے. مثلا ایک قطرہ خون نکلا، آپ کو نہیں معلوم کہ میری ابا پہ گرا ہے کہ دوست کے ابا پہ گرا ہے. لہٰذا یہ علم اجمالی ہے، لیکن یہاں ہمارے لیے عمل اس شبہ پہ نہیں ہو پائے کیونکہ وہ ہمارا نہیں ہے. لہٰذا علم اجمالی محصور اگر عمل کے سے خارج ہو تو یہاں پر وہ حکم جاری نہیں ہوتا. علم اجمالی میں عرف کو بیان نہیں قرار دیا گیا ہے، فقط یہ کہا ہے علم اجمالی جو شبہ محصورہ ہے اس میں ان افراد کے لیے جو محل ابتلا سے الگ ہوں تو ان کے لیے نہیں ہے، منجز نہیں ہے. جیسے آپ کا دوست ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اس کی ابا سے نماز پڑھیں، لہٰذا ابائے دوسری ابا جو ہے وہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں. اب آپ کو یقین ہوگا کہ یا ایک ابا یہ نجس ہے یا دوسری ابا نجس ہے، دوسرا پہ آپ کا استعمال نہیں ہے، صرف ایک ہے ابا رہ گئی آپ کی اپنی ابا. اب آپ کو اس واجب نہیں ہے کہ آپ اس سے پرہیز کریں. ہر قبر ہر مومن کے لیے جب تک اس کے اندر وہ جسم بالکل ختم نہ ہو جائے تو پھر اجماع ہے کہ اس کو نبش نہیں کیا جا سکتا، اس کو کھولا نہیں جا سکتا. اگر اس کے اندر جسم ہے یا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے یا جسم ٹکڑا نہیں ہوا ہے تو کوئی یہاں ایک دفعہ ہے کہ خاک ہو چکا ہے وہ الگ ہے، پھر اسے قبر نہیں کہتے. اگر یقینی ہو کہ خاک ہو کے اور اہانت کا سبب نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. اب کوئی آئے شیخ کلینی قبر کو یا علامہ مجلسی قبر کو نبش کرے چونکہ یہ اہانت ہوگا عرف میں، لہٰذا اس لحاظ سے حرام ہے، ورنہ نبش قبر یہاں پہ حرام نہیں رہ جاتی.
حتیٰ ایک مومن عام چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایک عام انسان اگر اس کی حد کے حرمت ہو رہی ہے مومن کی تو جائز نہیں ہے. نفس قبل جایز نیست. یا آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ بدن اب خاک ہو چکا ہے، وہاں اشکال نہیں ہے، البتہ مکروہ ہے. این اشکال نداره، اونم مکروه ہے. لیکن اگر علماء کی قبر ہے ولو آپ کو معلوم ہو کہ خاک ہو چکی ہوگی تب بھی اور اہانت حرام ہے. احترام ضروری ہے یہاں پر. اعز علی اللہ من الکعبہ. اور روایت میں ہے کہ مومن کی میت کا احترام ویسے ہی ہے جیسے زندہ مومن کی، اور اس کی میت کا احترام بھی ضروری ہے، اس کی توہین نہیں کی جا سکتی ہے. اگه همه اطراف محل ابتلا باشه بعد رفت. اس پہ تصالب ہے فقہا کے علم اجمالی میں کہ ایک چیز پہلے آپ نے اختیار میں دی، چلیے دو کاسے تھے، آپ کو یقین ان میں سے ایک قطرہ خون گرا ہے کسی ایک میں، شما یقین کردید یا اس میں یا اس میں، خون افتاد. دونوں سے واجب ہے اجتناب کریں. از ہر دو واجب ہے. آپ ایک سے وضو کر سکتے ہیں نہیں، میتونید با این وضو بگیرید. آپ اس کو پی سکتے ہیں نہیں، میتونید این را بیاشید. لیکن اگر ایک پانی گر گیا کہیں اور تو وہ اس گرنے سے پہلے اس سے اجتناب ضروری تھا یا نہیں؟ تو اب یہ اجتناب استصحاب ہو جائے گا. این اجتناب استصحاب میشه. اما اگر قبل از که لیکن علم سے پہلے یعنی دو تا کاسه بود یکیش ریخت رو زمین. ہاں اگر ایسا ہو آب این کاسه متنجس کہ آپ کو یہ خبر ہونے سے پہلے کہ ان میں سے کوئی ایک نجس ہے، ایک پیالہ ختم ہو جائے خود بخود گر جائے، تو اب یہاں پر واجب نہیں ہوتا اجتناب. تفصیلی شد واجب باشه اجتناب. آپ کو بعد میں یقین ہو ان میں سے ایک کوئی ایک متنجس تھا، اگر علم ہے تو علم پہ عمل کرے گا. علم ہو گیا کہ وہ جو گرا تھا وہ نجس ہے، کیونکہ تکلیف اور نہیں، کیونکہ جو گر گیا پانی وہ تو گر گیا. اگر تابوت میں سیدھے ہاتھ کی طرف سلا دیں اور اسی طرح جیسے قبر میں لٹایا جاتا ہے ویسے لیٹا دیں تو وہ جائز ہے. لیکن عام طور سے تابوت میں کمر کے اوپر اس طرح لٹاتے ہیں اس طرح سے سلاتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے تابوت میں لٹا کے دفن کر دینا. ہاں تابوت میں اس طرح سے لٹائے جیسے قبر میں لٹایا تھا کوئی اشکال نہیں. تو قبر یعنی تو تابوت رو دست راست بخوابونن رو به قبله اشکال نداره. وقت بنابراین که ما میشه نقل به جای دیگه بدن. اب اس تابوت میں رکھا ہے کہ بعد میں کسی دوسری جگہ بھیج دے گا، اس میں بھی اختلاف ہے کہ اگر وہ افضل ہے تب وہاں جائز ہے، ورنہ پھر جائز نہیں ہے اس طرح انتقال دینا یا منتقل کرنا قبر کا یا میت کا. کل اشکال ما بی ما کان اس میں کوئی اشکال نہیں. احد من رجالکم لانمو ابوکم الخارجی یعنی ما ولدتم من وہ ایک عمل چیز ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، وہ ایک الگ ہے، وہ حقیقی معنی میں باپ، اور انا و علی ابو هذه الامه یہ مجازی معنی میں، اور عربی میں مجازات بہت ہیں، حقیقت سے زیادہ مجاز ہے، لہذا اشکال نہیں ہے. میشه مجاز معنی حقیقی نیست. نه 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 امام صادق علیہ السلام نے بحرین سے 450,000 پیسے لایا، یہ آپ کا ہے کہا اس نے. حضرت فرمایا کہ صرف خمس ہمارا ہے،
ہر چیز ہماری ہے، اور یہ تواتر کے ساتھ ہے. یہ روایت تواتر کے ساتھ نہیں، لیکن اس معنی کی روایت تواتر سے. لیکن معصوم میں کسی نے اپنی یہ خدا کی طرف سے جو 3 چیزیں آپ کو خاص عنایت ہے معصومین کو نہیں استعمال. جیسے آپ کو حق ہے کہ نہیں آپ نے پورا مال اکٹھا کسی کو ہدیہ کر سکتے، لیکن آپ کرتے نہیں. حق ہونا الگ چیز ہے، حق کا استعمال کرنا، اس کو فعلیت دینا ایک الگ چیز ہے. حق قرار دیا ہے خدا نے، لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا ہے، فعلیت نہیں دی ہے اس کو. دیکھیں علم ہونے کے بعد اگر آپ کو پتا ہے علم ہو گیا کہ ان میں سے کوئی ایک نجیس ہے، پھر لے گیا فائدہ نہیں ہے تو آپ استعمال نہیں کر سکتے. جب یہ دونوں ظرف آپ کے پاس تھے یا ان میں سے کوئی ایک آپ کے پاس تھا اور ایک نجیس ہو گیا تو ہر دو آپ کے محل ابتلا ہیں، لہذا دونوں سے اشتراب ضروری ہے. آپ استفادہ نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی کوئی ایک اس میں سے بہہ جائے پانی، چونکہ علم ہو چکا تھا لہٰذا اب دونوں سے استفادہ ضروری ہے. ہاں یہ وہاں پر جہاں پر آپ اپنے بھائی یا دوست کو جو دے رہے ہیں وہ کبھی استعمال آپ نے نہیں کیا اور نہ کرنے کا ارادہ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. کسی دیگه بود که شما حق ندارید در اون تصرف کنید، بله میگم اشکال نداره، ظرف خودتون نجس نشده. محل ابتلا ہونا علم سے پہلے ایک الگ حکم ہے، اور محل ابتلا ہونا بعد از علم اجمالی ایک الگ حکم ہے. این یکی دیگه که حرام بود استفاده ازش، حرمت الاستصحاب، چونکہ ایک سے حرام ہے لہذا دوسرے کی استصحاب باقی رہے گا حرمت کا استعمال کی. نه بدبینی علم اجمالی بود، نه بدبینی اگه علم قبل بود دیگه اگر علم پہلے سے ہے کہ ان میں سے دو میں سے کوئی ایک نجیس ہے تو اب یہ شبہ بدوی نہیں ہے، شبہ ابتدائی ہے، لہٰذا یہاں پر ایک کے ختم ہو جانے سے دوسرا منجز نہیں ہوگا. حق ہے لیکن مکروہ ہے. اسی روایت کو جس کو آپ بیان کر رہے ہیں، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اس پر نماز نہیں ہے، پیغمبر نے کہا میں نہیں پڑھتا ہوں. پیغمبر نے کو تو علم تھا. یہ ویسے ہی کہ آپ روایت کل مبادی کو چھوڑ دیں اور پھر اس روایت کی سند معتبر نہیں. لیکن بہرحال وجوب نہیں حاصل ہوگا اس سے، لہذا مکروہ ہے. فقہا کہتے ہیں مکروہ ہے کہ انسان کے لیے کہ جو مرنے والا ہوگا تمام اموال کو کسی کو پورا کا پورا ہدیہ کر دے، اس لحاظ سے کہ اس کے وارثوں کو وراثت میں کچھ نہ ملے. یہ عمل حرام نہیں ہے، البتہ مکروہ ہے. دیکھیں کراہت کا مطلب ثواب کا کم ہونا اس نے کہا ہے، لیکن بعض کا نظریہ کہ ہمیشہ اقل و ثواباً نہیں ہے، شاید ایک حزازت ہے اس میں سے. آپ نے 2 کاریگر بلائے گھر میں کام کرنے کے، جس دونوں سے آپ کہیں کہ ہم 10 دینار دیں گے، آپ ایک کے کام کرنے سے بری طرح سے عمل کرتا ہے، غلط کام کا انجام، آپ کو برا لگتا ہے، لیکن آپ اس کو کم پیسہ نہیں دیں گے کیونکہ بالآخر آپ نے طے کیا تھا اتنا پیسہ دیں گے. ممکن ہے اقل و ثواباً ہو مکروہ کے معنی میں، لیکن ہم اس معنی میں ہمیشہ نہیں کہہ سکتے کہ مکروہ کی عبادت کا مکروہ ہونا یعنی ثواب کا کم ہونا، یہ ہمیشہ نہیں کہا جا سکتا. ممکن ہے کہ کوئی اور حزازت ہو اس میں.
جتنے بھی استخارے ہمارے پاس آئے ہیں ذہن میں جو میرے ذہن میں کہ جو کو مرحوم آخوی نے ان کی روایات کو ایک جگہ پہ جمع کیا ہے، استخارے قرآن تفعل بقرآن تو قرآن سے جو استخارہ جو ہے وہ تفاول جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن استخارہ کرنا جائز ہے۔ البتہ یہ روایتیں معتبر نہیں ہیں، لیکن تسامح ہے، ادلہ سنن ہم اس کو کرتے ہیں، وہی قاعدہ تسامح یہاں پر بھی جاری ہے۔ یہ حضرت استخارے سے واجب کو ترک نہیں کر سکتے یا حرام کو انجام نہیں دے سکتے۔ جہاں دونوں صورتیں آپ کے لیے جائز ہے وہاں آپ استخارہ کرتے کہ یہ کروں یا یہ کروں۔ روایت نے مکروہ قرار دیا ہے، جائز ہے، حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ